ہاں قسمت سے جس مکان میں آتی ہیں بیٹیاں فردوس اس مکان کو بناتی ہیں بیٹیاں قسمت سے جس مکان میں آتی ہیں بیٹیاں فردوس اس مکان کو بناتی ہیں بیٹیاں رنج و علم میں دیکھ کے ماں باپ کو صدا رنج و علم میں دیکھ کے ماں باپ کو صدا سجدوں میں گر کے اشک بہاتی ہیں بیٹیاں فردوس اس مکان کو بناتی ہیں بیٹیاں قسمت سے جس مکان میں آتی ہیں بیٹیاں فردوس اس مکان کو بناتی ہیں بیٹیاں ظاہر نہ ہونے دیں گی کبھی والدین پر ظاہر نہ ہونے دیں گی کبھی والدین پر ہر درد مسکرا کے چھپاتی ہیں بیٹیاں فردوس اس مکان کو بناتی ہیں بیٹیاں جمیل صاحب کے ہاں مدرسے میں جو بنات کا مدرسہ ہے یہاں پہ بچیاں سیکھ کے کیا جا رہی ہیں یہ بنات کے مدارس کیوں وہاں پہ اساتذہ محنت کر رہی ہیں خدا کے لیے شعر سننا بڑی محبت سے اللہ سب کو ایسا پاکیزہ ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے ہاں قسمت سے جس مکان میں آتی ہے بیٹیاں فردوس اس مکان کو بناتی ہے بیٹیاں حسن مزاج ظرف نظر اور شعر سے حسن مزاج ظرف نظر اور شعر سے توقیر خاندان بڑھاتی ہیں بیٹیاں فردوس اس مکان کو بناتی ہیں بیٹیاں قسمت سے جس مکان میں آتی ہیں بیٹیاں بیٹوں سے دوستوں انہیں ادنا نہ جانیے بیٹوں سے دوستوں انہیں ادنا نہ جانیے رزق اپنا اپنے ساتھ لاتی ہے میں نے اس لیے جلدی سے اس کلام کو مکمل کیا لیجئے گا اگلا ایک کلام جو آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر میں کرنا چاہ رہا ہوں میرے استاد حضرات کی طرف سے جو حکم ہے اور انشاءاللہ مولانا کریم اللہ صاحب بڑی محبت سے سننے والا کلام پیار ہے ہاں انتہائی مقصد دو تین اشعار ہاں نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا لا نبی آبادی فرمان کتنا پیارا میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا قرآن بھی آخری ہے آقا بھی آخری ہے قرآن بھی آخری ہے آقا بھی آخری ہے جبریل کہہ رہا ہے آؤں گا نہ دوبارہ لا نبی آبادی فرمان کتنا پیارا میں آخری نبی ہوں فرمان کتنا پیارا فرما گئے ہیں ہاتھی لا نبی آبادی فرما گئے ہیں ہاتھی لا نبی آبادی فرما گئے ہیں ہاتھی لا نبی آبادی فرمان یہ نبی کا
ایمان ہے ہمارا فرمان یہ نبی کا ایمان ہے ہمارا لا نبی آبادی فرمان کتنا پیارا لا نبی آبادی فرمان جلدی سے اپنے حاضری کو سمیٹ رہا ہوں اور اگلی بات پہ آپ حضرات کی مجھے پڑھ کے ضرور لگے میں پورا شعر نہیں کرتا میں پڑھوں گا بس آدھا مصرع اور آپ احباب دونوں ہاتھ بلند کر کے بزرگ نہیں نوجوانوں سے گزار بزرگ بڑی محبت سے دیکھ لیں دعاؤں سے نواز لیں اللہ ان کو سلامت رکھے میرا نوجوانوں سے مطالبہ ہے ساتھ والا نوجوان ساتھ والے بھائی پہ نظر رکھے بڑی محبت سے نظر رکھنا اور دھیان سے اگر اس بات پر اس کی آواز کمزور ہوئی یا ہاتھ نیچے ہوا بالکل لاڈ سے محبت سے پیار سے پوچھنا بھائی جان خیریت ہے کہتے ہوئے لیکن پوچھنا آرام سے ورنہ وہ بھی پوچھنا آرام سے لیکن پوچھنا ضرور اگر آپ کو کیفیت تھکاوٹ والی محسوس ہو تو ہاں نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا لا نبی آبادی فرمان کتنا پیارا کافر ہے قادیانی یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے آپ کی ضرورت ہے اور جس طرح میں دیکھنا چاہ رہا تھا آپ حضرات کو نہیں دیکھ پایا شعر میرے دو باقی ہیں اور بلند آواز سے آپ کی گونج آئے پتہ چلے کافر ہے قادیانی یہ اسٹیج والے حضرات کافرین کیا اس کے بارے میں بتائیں گے یا تو میرے سننے میں کوئی کمزوری ہے یا ان کے بولنے کا کوئی فالٹ ہے ایک دفعہ پھر ٹرائی کر لیتا ہوں کافر ہے قادیانی شاید صحیح بتانا اللہ جانتا ہے یہ مہمان ہیں یہ ابو بکر ثانی صاحب تشریف فرما ہے وہ ابو بکر خان ہیں یہ مہمان ہیں آپ کیوں پریشان ہیں ہاں ذرا بلند آواز سے جاندار آواز میں کافر ہے قادیانی کافر انہیں کہیں گے کافر ہے قادیانی کافر انہیں کہیں گے مرزے پہ لعنتیں ہوں مرزے پہ لعنتیں ہوں کونے پہ لعنتیں ہوں بھینگے پہ لعنتیں ہوں دجال پہ لعنتیں ہوں کونے پہ لعنتیں ہوں بدبخت پہ لعنتیں ہوں ارمان ہے ہمارا لا نبی آبادی مجھے محسوس ہو رہا ہے اچھا پتہ یہ کیا چاہ رہا ہے یہ کہتا ہے کہ میں تھوک کے حساب سے میری گورنمنٹ خانے کے اوپر لعنت بھیجنا چاہ رہا ہے بھائی فاضل صاحب یہ آپ کو ایک بڑی مزے کی بات دینے لگا مزہ آئے گا آپ کی ساری کراچی والی تھکاوٹ اتر جائے گی اگلی نہیں شروع ہو جائے مجھے معلوم لیکن پچھلی اتر جائے گی انشاءاللہ مولانا کریم اللہ صاحب آپ حضرات کو بڑا ایک آسان سا حل بتانے لگا ہوں یہ بائی ویل ٹرالے بائی آبد احسان شاہ زور مجدی یہ لوڈر رکھے یہ ٹرالیاں ٹرک سارے لانتوں سے کریں لوڈ اچھی طرح لوڈ کریں پھر اس کے بعد آپ کو مفتی یا صاحب دیگر علماء اکرام بمقام دجال نگر تحصیل مرتضی آباد ضلع گھسیٹی گڑھ محلہ ٹیچی پورا گلی نجاست والی یا کو چشمے گولڈ یا کو چشمے گولڈ مرزا مردود بدبخت لانتی گام میں کھانے کو ملی ہے بس آپ تھوک کے حساب سے وہاں لین سے ڈال کے آئیں گے وہ جوں کرے گا اللہ اللہ میرے کریم اللہ یہ تیرے محبوب کی ختم نبوت کو پرچار کرنے کے لیے تیرے محبوب کے دشمن کے اوپر لعنتیں بھیج رہے اللہ اس کی حاضری کو قبول فرما ہاں نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا لا نبی آبادی فرمان کتنا پیارا لا نبی آبادی کافر ہے قادیانی کافر
قادیانی کافر انہیں کہیں گے، مرزے پہ لعنتیں ہوں، ملعون پہ لعنتیں ہوں، کونے پہ لعنتیں ہوں، بھینگے پہ لعنتیں ہوں، بدبخت پہ لعنتیں ہوں، ارمان ہے ہمارا لا نبی آبادی، فرمان کتنا پیارا، صدیق کے سپاہی۔ شیر میرا آخری ہے، شیر میرا آخری ہے، کوئی آباد خان اگر کسی جب شیر مکمل ہونے کو روک کے نظارہ کرنا دیکھو بڑی جرن والی ہے تو ہمیں دیکھنے بڑا مشکل ہے، لیکن میں جو ہے نا مجھے ہاں نازل اب میرا قصور نہیں، میں نے تو کہا ہے آخری شیر، یہ مفتی صاحب میرا موڈ بنا کے جا رہے ہیں کہ دوبارہ شروع کریں۔ نازل ہوا ہے ان پر قرآن کتنا پیارا، لا نبی آبادی، فرمان کتنا پیارا، صدیق کے سپاہی اس جنگ میں لڑ رہے ہیں، صدیق کے سپاہی اس جنگ میں لڑ رہے ہیں، صدیق کے سپاہی اس جنگ میں لڑ رہے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کریں، صدیق کے سپاہی اس جنگ میں لڑ رہے ہیں، صدیق کے سپاہی اس جنگ میں لڑ رہے ہیں۔ سارا مجمع کھڑا ہو جائے، ابو بکر صدیق کی محبت میں کھڑے ہو جائے اور مرزا قادیانی پہ لعنت بھیجنی ہے، مصطفیٰ کی ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، بارے دجال پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت۔ بس یہیں پر یہ شیر لیجئے گا، شیر صدیق کے سپاہی اس جنگ میں لڑ رہے ہیں، صدیق کے سپاہی اس جنگ میں لڑ رہے ہیں، ہاتھ بلند کریں، صدیق کے سپاہی اس جنگ میں لڑ رہے ہیں، صدیق کے سپاہی اس جنگ میں لڑ رہے ہیں، جب تک سانس تب تک یہ کام ہے ہمارا، جب تک سانس تب تک یہ کام ہے ہمارا، جب تک سانس تب تک یہ کام ہے ہمارا، لا نبی آبادی، فرمان کتنا پیارا، تاج تک ختم نبوت۔ تشریف رکھے، تشریف، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پیچھے میں ایک دوست کو دیکھ رہا تھا، جہاں آپ نعرے لگا رہے ہیں، ہاتھ بلند کر رہے ہیں، وہ چادر کو یوں اچھال رہے ہیں، تو میں نے کہا ایمان کتنا پیارا، یہ پٹھان کتنا پیارا۔ اللہ سب حضور کے غلاموں کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی حاضری